آج ایک طبقہ ایسا ہے دنیا میں، وہ جب تک صحابہ کو برا بلا نہ کہے ان کو نیند نہیں آتی، ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کی رات نہیں آتی، ان کا دن نہیں شروع ہوتا۔ یہ کیوں؟ خدا کی پٹکار ہے ان پر، یہ خدا کی پٹکار ہے نا جو اپنے آپ کو مار رہے، یہ خدا کا قہر نازل ہے ان پر۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اگر ایک منحوس برا بلا کہے تو ابوبکر کے شان میں کیا کمی آئے گی؟ ہاں، اپنا چہرہ انسان کالا کرتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ حضرت عمر کو اگر کوئی برا بلا کہے تو حضرت عمر کے شان میں کیا کمی آئے گی؟ ان کی تاریخ دیکھو، ابوبکر کی طرح کسی کو پیش تو کر لو، پیش کر لو کسی کو، عمر کی طرح پیش کر لو۔ حضرت ابوبکر کے زمانے سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک یہ سارے صحابہ ہیں، انہوں نے خلافت کی اور بادشاہت کی۔ اور حضرت امیر معاویہ کے بعد اسلامی سلطنت جب شروع ہوتی ہے تو بغداد کے تخت چیننے تک جب ہلاکو خان نے اس پر حملہ کیا، اور ہندوستان میں مغل حکمران جنہوں نے 800 سال تک حکومت کی، اور خلافت عثمانیہ جو کئی صدیوں تک جو ہے وہ اسلامی دنیا پر حکمران رہے۔ آپ دیکھ لیں، بنو امیہ ہو یا بنو عباس ہو یا خلافت عثمانیہ ہو یا بغداد کا خلیفہ ہو یا مغل حکمران ہو یا کوئی اور حکومت مصر کا آپ دیکھ لو، ان میں سے آپ کو ان منحوسوں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ اگر اسلامی دنیا مکے سے مدینہ تک پھیلی اور مدینے سے فارس تک پہنچی اور فارس سے روم تک پہنچی اور فارس سے روس تک پہنچی اور افغانستان تک پہنچی اور چین تک پہنچی، یہاں سندھ اور ہند تک پہنچی اور مغرب میں افریقہ تک پہنچی اور یورپ کے آخری کونے تک پہنچی، یہ 4 دنگے عالم میں اس سلطنت کو وسعت دینے والے اور اس دنیا پر حکمرانی کرنے والے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے والے، مسلمانوں کا دفاع کرنے والے اور اپنے عوام کو حقوق دینے والے اور عیسائیوں سے لڑنے والے، صلیبی لڑائیاں لڑنے والے، بیت المقدس کو آزاد کرنے والے اور عیسائیوں کو خاک چٹوانے والے اور فارسیوں کو زمین کے اوپر پٹخ پٹخ کے مارنے والے، وہ آپ کو یہی غیرت مند حکمران نظر آئیں گے۔ ان میں سے کوئی بھی بے غیرت آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بنو عباس ہو یا بنو امیہ ہو یا بغداد کا حکمران ہو یا خلافت عثمانیہ ہو یا مغل حکومت ہو، ان کو تس نس کرنے والے اور ان کے خلاف سازشیں کرنے والے اور ان کے خلاف مکر و فریب کرنے والے اور مکاریاں کرنے والے اور عیسائیوں سے ساز باز کرنے والے اور ہلاکو خان کے قدموں میں بیٹھنے والے، اگر آپ کو کوئی وزیر ملے گا تو وہ ان منحوس لوگوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ ان کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اسلام کے پش میں خنجر گھونپا ہے۔ ان کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اسلامی ملک کے خلاف غداری کی ہے، اور ان کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کی ہے، کبھی انہوں نے خیر کا کام نہیں کیا ہے۔ تو آج بھی ہم ان سے خیر کی توقع نہیں رکھتے، ہمیں ان سے خیر کی توقع نہیں ہے۔ ہمیں گلہ ہے اپنوں سے کہ اپنے جو ہے وہ صحابہ کے بارے میں نہیں سمجھ رہے۔ اے صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، قرآن کو دیکھو، قرآن کہتا ہے صحابہ اللہ ان سے راضی ہے، بات ختم۔ جب اللہ راضی ہے، میرا اور آپ کا کیا کوئی اعتراض ہے؟ ہمیں اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کے بعد ابوبکر آئے گا، پھر عمر آئے گا، پھر ابوبکر کے پاس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیس جائے گا، اور پھر عمر کے پاس جائے گا، اور پھر عثمان آئے گا، اور پھر علی آئے گا، اور پھر حسن آئے گا، پھر امیر معاویہ آئے گا، اور ان کے درمیان میں یہ حالات آئیں گے۔ اس کے باوجود علام الغیوب عالم الغیب والشہادہ وہ کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ
حبب الیکم الایمان، وہ کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تو یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم، اور آج کا منحوس کہتا ہے میں اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ وَأَنْفٌ فِي الْمَاءِ وَإِسْتٌ فِي السَّمَاءِ، سورج پہ تھوکنے سے سورج گندا نہیں ہوتا، اس کا اپنا چہرہ جو نحوست سے بڑا ہے، صحابہ کی نفرت اور ان سے بغض خدا نے ان کے چہروں پہ عیا کی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ان سے بچایا ہے، اور اللہ موت تک ہمیں اور ہماری اولادوں اور نسلوں کو ان منحوسوں سے پاک اور صاف رکھے۔